سوال نمبر 41 یہ ہے، جو یہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی صحابی کا مرتبہ نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ رضی اللہ عنہم سے افضل ہیں، اس کے بارے میں شریعت کا کیا فیصلہ ہے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھے تو وہ شخص جس کا یہ عقیدہ ہے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ایک گمراہ فرقہ تفضیلیہ میں داخل ہے، یعنی رافضیوں کا، شیعوں کا چھوٹا بھائی کہا جائے اس فرقے کو۔ یہ جو تفضیلیہ جو فرقہ ہے وہ جو ہے شیعوں کا ایک فرقہ ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جدید جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 152 پر ہے۔ اسی طریقے سے باہر شریعت کے مصنف خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی محمد امجد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بعد انبیاء تمام مخلوقات الہیہ انس و جن ملک سے افضل صدیق اکبر ہے، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ جو شخص مولا علی کو صدیق یا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے افضل بتائے وہ گمراہ بد مذہب ہے۔ مرکز الاولیاء جو ہے لاہور کے تاجدار حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب کشف المحجوب میں ارشاد فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ انبیاء علیہ السلام کے بعد ساری مخلوق سے افضل اور مقدم ہے۔ تو جو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیر یعنی بھلائی سے یاد کرتا ہو اور خلفائے اربعہ کی امامت برحق جانتا ہو، صرف مولا علی کو حضرات شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل مانتا ہو تو ایسا شخص بد مذہب ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ لیکن جو ہے شیعہ اگر اس کا مذہب یہی رہا اور عقیدہ یہی رہا تو یہ جو ہے شیعوں کا ایک فرقہ ہے لیکن جو ہے کافر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 42 یہ ہے، جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نبی سے افضل یا برابر کہے اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ جی ہاں، بدقسمتی یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں غلو کرنے والوں نے انبیاءوں سے بلند مرتبے پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھنے کا عقیدہ بنا رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل بتائے وہ کافر ہے، کیونکہ کوئی غیر نبی ادنا سے ادنا نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ نبوت عطائی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیز ہے، یہ اختیاری چیز نہیں ہے۔ لہذا غیر نبی کو کسی نبی سے افضل بتائے وہ کافر ہے۔ یہ چنانچہ فتاوی رضویہ شریف جدید جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 691 پر، اسی طرح جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 245 پر ہے۔ ابو صالح مفتی محمد قاسم صاحب قاضی اتاری فرماتے ہیں جو کسی بھی غیر نبی کو نبی سے افضل یا اس کے برابر مانے وہ کافر ہے، لہذا حضرت علی کو نبیوں سے افضل یا برابر ماننے والا کافر ہے۔ کتاب الایمان ایک کتاب ایمان کی حفاظت اس کے صفحہ نمبر 56 اور 57 پہ یہ بات لکھی ہے۔ سوال نمبر 43 یہ ہے، جو یہ عقیدہ رکھے قرآن جس طرح نازل ہوا تھا آج ویسا نہیں ہے، اس میں کمی بیشی تبدیلی ہو چکی ہے، ایسے شخص کے بارے میں شریعت کا کیا فیصلہ ہے؟ ایسا عقیدہ شیعوں کا ہی ہے، بدبختوں کا۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ قرآن کریم پورا نہیں ہے بلکہ 40 پارے تھے، 10 پارے حضرت ابو بکر کی بکری کھا گئی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو قرآن عظیم کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطے کی نسبت یہ گمان کرے معاذ اللہ صحابہ اکرام یا اہل سنت نے اس کو گھٹا دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا ہے، وہ یقیناً کافر ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 691۔ اسی طرح مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص قرآن مجید کو ناقص کہے وہ کافر ہے۔ مفتی محمد قاسم اتاری اپنی کتاب ایمان کی حفاظت میں تحریر فرماتے ہیں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جو قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد ہونے والے اماموں کے پاس محفوظ ہے اور یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے تحریر شدہ ہے، وہ جس کو عنقریب امام کے لے کر غار سے نکلیں گے تو وہ کافر ہے، تو وہ کافر ہے۔ قرآن مجید میں جو ایک لفظ، ایک حرف اور ایک نقطے کی کمی بیشی کا قائل ہے ہوگا وہ یقیناً کافر و مرتد ہوگا۔
سوال نمبر 44 یہ ہے، علماء اسلام نے عاشورہ کی کیا خصوصیت بیان فرمائی؟ عاشورہ کی بہت ساری فضائل حدیث میں، ضعیف حدیث میں بھی آ رہے ہیں اور بہت ساری حدیثوں میں آئے ہیں۔ شیخ طریقت جو ہے امیر اہل سنت جو ہے مولانا علامہ ابو البلال محمد الیاس غفاری قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ جو ہے لکھتے ہیں کہ شہید کربلا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو عاشورہ کے اس میں ہوئی ہیں، تو عاشورہ کی نسبت سے انہوں نے 25 خصوصیات بیان فرمائی۔ سب سے پہلے کہ 10 محرم الحرام عاشورہ کے روز حضرت سیدنا آدم نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن انہیں پیدا کیا گیا، اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے، اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی، اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا، اسی دن حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہری، اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا، اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے، اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا جو ضعف تھا وہ دور ہوا، اسی دن حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے، اسی دن حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام جو ہے کی تکلیف دور ہوئی اور ان کو شفا ملی، اسی دن آسمان سے زمین پر سب سے پہلے بارش اسی دن نازل ہوئی، اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان مبارک کے روزوں سے پہلے فرض تھا پھر منسوخ کر دیا گیا۔ امام الہمام، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام جو ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعامہ شہزادگان و رفقا 3 دن بھوک رکھنے کے بعد اسی عاشورہ کے روز دشت کربلا کے میدان میں، کربلا کے جنگل میں انتہائی صفاقی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ سوال نمبر 45 یہ ہے، محرم الحرام اور عاشورہ کے روزوں کے فضائل کیا ہیں؟ دیکھیے بہت ساری فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے اور فرض کے بعد نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہے، تو صحیح مسلم میں۔ اسی طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت شان ہے، محرم کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے یا روزہ دار پایا تو ارشاد فرمایا یہ کیا دن ہے تم روزہ رکھتے ہو؟ عرض کیا یہ عظمت والا دن ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو ڈبو دیا، لہذا موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں بنسبت تمہارے ہم زیادہ حقدار، زیادہ قریب ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، اوروں کو اس کا حکم بھی فرمایا۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاشورہ کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے پہلے یا اس کے بعد میں 1 دن کا روزہ رکھو، مسند امام احمد میں ہے۔ اسی طرح عاشورہ کا روزہ جب بھی رکھے تو ساتھ ہی 9 یا 11واں محرم کا روزہ بھی رکھ لینا بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں بھی روایتوں میں آتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ وہ بہت افضل ترین روزہ ہے۔ سوال نمبر 46 یہ ہے، عاشورہ کے روز مزید کیا کیا کرنا چاہیے؟ عاشورہ کے روز دیکھیے 2 ہی کام ہیں، ایک تو روزہ رکھے گھر والوں پہ عاشورہ کے روز کھانے پینے میں نفقے میں وہ سعادت کرے، لیکن جو ہے میں تو مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ یقیناً ایسا حدیث میں 10 محرم کو غسل کرے تو سال بھر انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن رہے گا، کیونکہ اس دن
آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ تفسیر کی روایت ہے، تفسیر روح البیان میں ہے، لیکن جو ہے بس ایسی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یوم عاشورہ کو اسمد سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہیں دکھیں گی۔ یہ بھی ضعیف روایت ہے لیکن ہے، موجود ہے۔ سوال نمبر 47 یہ ہے عاشورہ کی رات نفل نماز پڑھنے کی فضیلت اور طریقہ کیا ہے؟ عاشورہ کی رات میں کوئی مخصوص نماز نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ جنتی زیور سے اگر جواب ڈھونڈنا چاہیں گے تو عاشورہ کی رات میں 4 رکعت نفل نماز اس ترکیب سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمدو کے بعد آیت الکرسی ایک بار اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 3 بار پڑھیں، اور نماز سے فارغ ہو کر 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح 100 مرتبہ قل هو اللہ احد کی صورت پڑھیں، گناہوں سے پاک ہوگا اور ہمیشہ بے انتہا نعمتیں اس کو ملے گی انشاءاللہ العظیم۔ اور یہ جو ہے جنتی زیور صفحہ نمبر 157 پر یہ نماز لکھی گئی ہے۔ سوال نمبر 48 یہ ہے عاشورہ کے روز صدقہ و خیرات کرنے کا کیا ثواب ہے؟ سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طبرانی کی ایک منکر روایت میں ہے کہ اس دن 1 درہم کا صدقہ کرنا 7 لاکھ درہم کے صدقے سے افضل ہے۔ سوال نمبر 49 ہے 10 محرم کو دعائے عاشورہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ نیز دعائے عاشورہ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتائیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المصطفیٰ آدمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10ویں محرم کو دعائے عاشورہ پڑھنے سے عمر میں خیر و برکت اور زندگی میں فلاح و کامیابی اور نعمت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے دعائے عاشورہ کے الفاظ ہیں، یہ ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں یہی ہے کہ اپنی مخصوص زبان میں دعا مانگی جائے، لیکن انہوں نے دعا لکھی ہے دیکھ لیجئے گا، تو وہ دعا بہت بڑی ہے، اس کا ترجمہ بڑا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے تو کبھی بھی اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھائے مانگے جائیں، اللہ تعالیٰ فوراً عطا فرماتا ہے۔ سوال نمبر 50 یہ ہے اہل تشیع کے بارے میں علماء اکرام کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے علماء اکرام کا وہ جو ہیں شیعوں میں بہت سارے فرقے ہیں، بعض فرقے ایسے ہیں جن کے عقائد جو ہیں بالکل کفریہ شرکیہ ہیں، تو وہ تو جو کفریہ اور شرکیہ ہیں وہ تو جو ہے کافر ہیں، مرتد ہیں، جو ہے ان کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی کیا ہے مردار ہے، ان سے مناکحت نکاح وغیرہ بھی نہیں ہو سکتا، اور ان کے لیے ان کے مرد عورت عالم یا جاہل کسی سے میل جول سلام کلام سخت گناہ کبیرہ اور حرام ہیں۔ اسی طریقے سے بہتر یہ ہے کہ شیعہ فرقے کی عقیدوں کی تفصیلی معلومات جو ہیں آ جائیں، اس کے بعد یہ بتایا جا سکتا ہے کہ یہ فرقہ دائرہ اسلام سے نکلا ہوا ہے، یہ فرقہ اسلام میں داخل ہے۔ بہرحال جو ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم کی اور صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔